بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کشف المراد فی شرح تجدید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے. آپ پہلے جان چکے ہیں کہ مکتب کلامیہ امامیہ میں یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کتاب کو لکھے ہوئے 700 سال گزر چکے ہیں. ان 700 سالوں میں یہ مسلسل پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اور اس پر 200 سے زائد بلکہ 230 سے زائد شروحات اب تک لکھی جا چکی ہیں، اور نہ معلوم دنیا کے گوشہ و کنار میں کتنی جگہوں پر اس کی تدریس اور اس کی مختلف شکلوں میں تدریس کی جا رہی ہے. عقائد کے حوالے سے یہ ایک انتہائی بنیادی اور اہمیت کی حامل کتاب ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے. یقیناً آپ بھی استفادہ و افادہ کر رہے ہوں گے. سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور آج اس حوالے سے آج ہمارا 28واں درس ہے. اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت سلبیہ کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں، مختلف حوادث کے لیے اللہ تعالیٰ محل نہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز پر حلول نہیں کرتا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. محل حوادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز حادث نہیں ہو سکتی ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور ذات کے اندر حلول کر جاتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. قال وحلول الحوادث فيه. اس عبارت کا تعلق بھی گزشتہ عبارات کی طرح عطف وواجب الوجود يدل على نفی الزائد پر. بہت پہلے ہم نے کہا تھا، ایک عبارت نقل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے واجب الوجود مانا، اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننے کا الٹیمیٹلی نتیجہ اور اس کا جو ہے رزلٹ یہ ہیں کہ حلول حادث ہونا اس کی نفی کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو واجب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کی ذات پر امور حادث کا حلول منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی کوئی اور امر، کبھی کوئی اور کام، کبھی اور کوئی حقیقت یا اور کوئی ذات حلول نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر داخل نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری عبارتیں جو ہم نے نقل کی یہ مسلسل عطف ہو رہی ہیں علی الزائد پر، یعنی ووجوب الواجب يدل على نفی الزائد وعلى نفی الفلان وعلى نفی الفلان وعلى نفی الفلان وعلى نفی حلول الحوادث فيه. اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مختلف قسم کے امور حادث کا اللہ تعالیٰ کے اوپر حلول ہونا محال ہے، نہیں ہو سکتا. محل حادث، اب آپ کو ذرا اس میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم بتا دیں. محل حادث یعنی مثلا کام کرنے کا ارادہ، پھر مطلوبہ انرجی اور متعلقہ اعضاء کو حرکت دینا وغیرہ. یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال. محل حادث یعنی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ محل حادث نہیں ہو سکتا ہے، حوادث کے لیے محل نہیں بنتا ہے. اس کی ایک سمجھنے کی مثالیں. آج اگر ہم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ کا جو ہے سب سے پہلے ارادہ بنتا ہے. مثلا ابھی اگر آپ نوجوان ہیں، نوجوانی کے عالم میں اگر کوئی طالب علم ارادہ کرتا ہے کہ میں شادی کروں گا، شادی کا ارادہ کرنا ایک جو ہے عام ہے، پہلے نہ تھا، اب حادث ہوا ہے، اب یہ آیا ہے. یعنی انسان جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شادی کرنے کا پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا. جب عمر کے آپ ایک خاص حصے میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ ارادہ کرتے ہیں
کہ اب میری تعلیم بھی مکمل ہوتی جا رہی ہے، میری عمر بھی اس عمر کا تقاضا بھی ہے کہ میں اب شادی کروں، تو یہ ارادہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. یا اسی طرح کوئی اور کام، کسی بھی کام، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں، تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اب مجھے یہاں سے نکل کے کسی اور شہر میں منتقل ہونا چاہیے تاکہ میں وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں. تو یہ آپ کا ارادہ بنتا ہے، اب میں فلاں شہر میں جاؤں گا، فلاں مدرسے میں جاؤں گا، فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں. انسان سب سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے، یعنی پہلے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب اس کا ارادہ بن گیا ہے. یہ ایک حادث ہے. اس کے ساتھ پھر مطلوبہ انرجی، اگر آپ کسی اچھے مدرسے میں، کسی اعلیٰ تعلیم والے مرکز میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ انرجی کا حصول لازمی ہے آپ کے لیے. مثلا اگر آپ کو ایک دور سفر طے کرنا ہے تو سفر کے سارے اخراجات، لوازمات آپ کو مہیا کرنے پڑیں گے. یا اسی طرح کوئی کام ہے جو آپ کے ذمے ہیں، جو کرنا ہے سفر کے لیے، مثلا ہم نے پیسوں کا انتظام کرنا ہے، یا پھر گاڑی کا انتظام کرنا ہے، یا ایئر ٹکٹ کا انتظام کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں انرجی، یعنی مطلوبہ انرجی. یعنی یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر تو پھر دوسرے جامعے میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو جائیں گے، جا کے وہاں پر ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے، کسی باخبر انسان سے پتہ کریں گے ایڈمیشنز آئے ہوئے ہیں، کہاں آئے ہوئے ہیں، کیسے آئے ہوئے ہیں، ان کو پھر آپ فارم فل کریں گے، فیس بھریں گے، مختلف چیزیں ان سے بھریں گے. یہ بھی آپ کے اوپر ایک زائد ایک حادث ہونے والی چیز ہے. پہلے کوئی ایسا نہیں تھا. جب آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا کوئی کام کرنے کا تو کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے ہائر اسٹڈیز آپ نے کرنی ہے، آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ اپنے لیے اس تک پہنچنے کے لیے انرجی جمع کرتے ہیں. اور پھر جب آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو متعلقہ اعضاء کو حرکت دینا، یعنی آپ کو چل کے آپ کی یونیورسٹی تک جانا پڑے گا، آپ کو چل کے اپنے کاموں تک پہنچنا پڑے گا. اگر آپ کے لیے فارم فل کرنا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، سب سے پہلا کام آپ فارم فل کرنا ہے، تو فارم لیں گے. اس کو فل اپ کرنے کے لیے آپ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر آپ وہاں پر آن لائن فارم فل کریں گے، اپنے اعضاء کو، اپنی انگلیوں کو حرکت دیں گے. یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی ہارڈ شکل میں کوئی فارم ہے تو اس فارم کو بھرنے کے لیے آپ قلم اٹھائیں گے، قلم کو اپنے ہاتھ میں تھامیں گے، ہاتھ میں تھام کے خاص مخصوص جو ہے اینگل سے اس کو حرکت دیں گے. تو یہ ساری چیزیں. تو ایک انسان، میں ایک جنرل مثال دوں، وَإِلَّا آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، مثلا یعنی اس کی بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں. مثلا آپ جو ہے کچھ کسی اپنے دوست کو خط لکھنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے والدین کو، اگر آپ والدین میں سے کسی عزیز کو آپ فون کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو آپ خاموش تھے، اب آپ کا ارادہ بن گیا آج اتوار بھی ہے، آج میرے پاس ٹائم بھی ہے، میں اپنے گھر فون کروں گا. تو یہ آپ کا ارادہ بن گیا. پھر اس ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے، اور موبائل میں بھی جو کنڈیشن، جو شرائط ہیں وہ مہیا کریں گے. بیلنس نہیں تو بیلنس ڈالیں گے. پھر اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے بٹن دبائیں گے، ان کا نمبر لکھیں گے، کال کریں گے. تو یہ ان کو کہتے ہیں حوادث. یہ حوادث ہم انسانوں کی بنسبت تو صحیح ہے کہ ہمارے پاس پہلے نہ تھے، اب ہمارے پاس یہ حوادث آئے ہیں، تو پھر ہمارا ایک کام ہو جاتا ہے. ہم انسانوں میں سے، ہم بشر میں سے کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کے وقوع پذیر ہونے کے لیے ان مختلف پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے کسی کام کا ارادہ فرمائے، پھر اس کے لیے کچھ انرجی وغیرہ حاصل کریں، پھر اپنے اعضاء و جوارح کو نعوذ باللہ حرکت دیں، پھر کوئی چیز بنے. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کرنے کا کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کائنات بنائے گا یا کائنات میں کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہی کافی ہے، یہی علت ہے کہ وہ چیز بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ان حوادث کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے محض ارادے کے ساتھ یہ بن جاتا ہے. مختلف پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے یہاں تک ہم نے محل حوادث کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی ہے. اگر عزیز طلباء میں سے کسی کو اگر اس میں کوئی سوال رہتا ہو تو یقیناً وہ ہم سے پوچھیں گے اس میں جا کر. اچھا، یہ بات کلیئر ہونے کے بعد اس حکم میں مکاتب کلامیہ میں سے صرف کرامیہ نے اختلاف کیا ہے، باقی سب نے اتفاق کیا. مختلف مکاتب کلامی ہیں، ان تمام نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے کسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ، انرجی،
حرکات نو. لیکن کرامیہ ایک مکتب ہے, اس مکتب نے, اس گروہ نے اس بات کی سے اختلاف کیا ہے کہ نہیں جی, اللہ تعالیٰ کے امور بھی باقاعدہ پروسیس کے تحت ہوتے ہیں, پروسیس کے ساتھ ہوتے ہیں. آئے ہم دیکھتے ہیں ان کے اختلاف کی نوعیت کو, پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں. اب ہم محل حوادث کے حوالے سے کرامیہ کے قول کو بیان کریں گے, اور ان کی کوئی دلیل ہوئی تو اس دلیل کو بھی بیان کریں گے. جب آپ سے کہا کہ سارے فقہا, سارے حکماء جو ہیں, سارے عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے, لیکن ایک گروہ ہے کلامی جو کہ کرامیہ کہلاتا ہے, ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محل حوادث ہے, اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی پروسیس ہے. کرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم نہ تھا پھر متکلم ہوا. یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے متکلم نہ تھا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو متکلم ہوا. کلام کرنے کے لیے پھر یقیناً یہ انسانوں کی طرح یعنی ارادہ, پھر زبان کو ہلانا, پھر مخصوص آواز انرجی نکالنا, اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام جیسے حادث صفات کے لیے محل بنا, یعنی کلام ایک حادث چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے موجود تھی لیکن متکلم نہیں تھا, اور جب اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا چاہا اور کلام کیا تو اس کلام کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنا ہے. کلام حادث ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنا ہے, جبکہ پہلے جب تک کلام نہ کرتا اس کے لیے محل نہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرنے سے پہلے, کلام کے ایجاد کرنے سے پہلے اللہ محل حوادث نہیں تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو پھر وہ محل حادث بنا. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ہمارے کچھ جو خطبہ ہیں وہ جو خطابت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود تھی, اللہ تعالیٰ کا نور تو موجود تھا, لیکن اللہ معبود نہ تھا. جب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ معبود بنا, نعوذ باللہ. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ محمود نہ تھا, جب نور محمد نے ان کی حمد کی تو محمود بنا. یا اس طرح کے جتنے بھی عبادت یعنی مسجود کے حوالے سے یا معبود کے حوالے سے یا مشکور کے حوالے سے, جو بھی آپ جو صیغے اور جو ہے اسماء مفعول کے اس میں وزن پر جو وہ اسماء ہیں, تو ان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ خطبہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نہ تھا پھر رسول اکرم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, نعوذ باللہ. ایسی بات یہ کرامیہ کے مکتب کے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن عموم مسلمان اس بات کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سجدہ کرے نہ کرے وہ مسجود ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے, خواہ کسی چیز کو خالق کرے یا نہ کرے. اللہ تعالیٰ معبود ہے, کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. ہماری عبادت یا کسی بھی ذات کی عبادت کی طرف محتاج نہیں ہے. ایک کرامیہ کا قول آپ ذہن میں رکھیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث بنتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ جب تک کلام نہ کرتا اس وقت تک وہ متکلم نہیں تھا, اور جب کلام کیا تو کلام ایک حادث چیز ہے, اس حادث چیز کی وجہ سے وہ متکلم بنا. یہ ان کا ایک قول ہے. اب ہم نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا ایسا ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ محل حوادث نہ ہونے کی دلیل, اللہ تعالیٰ مختلف حوادث کے لیے محل نہیں بنتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں. ذات واجب تعالی میں امور حوادث کا حلول منتفی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ذات واجب الوجود میں امور حادث کا داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تغییر و تبدل اور تاثیر پیدا کرنے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ نے واجب الوجود مانا, اگر اس واجب الوجود کے لیے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ محل حوادث بنتا ہے, یعنی مختلف قسم کے حادث امور حادث جو ہے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر اضافہ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں امور حادث داخل ہو سکتے ہیں, تو اس کا الٹیمیٹلی مطلب یہ ہے کہ ان امور حادث کے داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغییر و تبدل اور تاثیر پیدا کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے. اللہ کی ذات میں خدا نخواستہ تغییر اور تبدل لازم آتا ہے. مثلا نبی یہی خطبہ کا قول لے لیں,
اللہ تعالیٰ پہلے خالق نہ تھا، جب اس نے خلق کیا تو پھر خالق ہوا. اللہ تعالیٰ معبود نہ تھا، جب نور محمد نے عبادت کی تو یعنی اللہ تعالیٰ معبود بنا. تو گویا ذات الہی میں پہلے معبودیت کی صفت نہ تھی، ذات الہی میں پہلے مسجودیت کی صفت نہ تھی. جب کسی نے سجدہ کیا یا عبادت کی یا کسی کو خلق فرمایا تو ایسا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدل آتا ہے، تغیر و تبدل آنا لازم آتا ہے. جبکہ ذات الہی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور تاثیر پیدا ہونا اس کے واجب الوجود ہونے سے منافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغییر، کوئی یا کسی اور چیز کی وجہ سے اثر گزاری اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی کسی دوسرے جو ہے وجود کا اثر ہوتا ہے، تاثیر گزاری ہوتی ہے، اثر پذیر ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کو آپ نے نفی کیا ہے. یعنی جو ذات، جو واجب الوجود ذات، اگر اس میں تبدیلی کسی اور دوسرے مخلوقات یا دوسرے حقائق کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی ہیں تو وہ واجب الوجود نہیں ہے بلکہ وہ ممکن وجود بنتا ہے. بس یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی تاثیر گزاری یا تغییر و تبدل یا محل حادث ہونے کو قائل نہ ہونا پڑے گا. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ذات واجب الوجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مان رہے ہیں، واجب الوجود ماننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہو سکتا ہے تو یہ غلط ہے. کیونکہ اس صورت میں اگر اللہ تعالیٰ محل حوادث بنے تو پھر وہ واجب الوجود نہیں رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے لہٰذا محل حوادث نہیں ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس حوالے سے ایک اور دلیل ہم پیش کرتے ہیں محل حوادث نہ ہونے کی دوسری دلیل. کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں، حوادث کے لیے محل نہیں بنتا. اگر اللہ تعالیٰ کو محل حوادث فرض کیا جائے اور اگر اس امر حادث کا مقتضی خود اللہ ہو، یعنی ذات خداوندی خود اس حادث کے وجود میں لانے کی علت ہو، جس طرح باقی تمام حوادث کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، اللہ تعالیٰ ہی وہ تمام اشیاء کے پیچھے وہ حقیقت ہے کہ جس نے ان اشیاء کو وجود بخشا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ محل حوادث فرض کرتے ہیں اور اس امر حادث کا مقتضی بھی خود اللہ تعالیٰ ہو، یعنی خداوند متعال خود اس حادث کے وجود میں لانے کی علت ہو، تو دو باتیں ہوتی ہیں. تو معلوم ہے اولا یہ کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ازلی ہیں، لہٰذا اس کا مقتضی امر حادث بھی ازلی ہونے چاہیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے واجب الوجود مانا ہے. اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے کوئی بگننگ پوائنٹ یا کوئی اینڈنگ پوائنٹ، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ وغیرہ آپ کو ثابت نہیں کرنا ہوتا ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ازلی کہا تو اس کا مقتضی بھی جو چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ بھی امر حادث، یعنی ابھی ہمارے اس مثال میں امر حادث ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کا مقتضی امر حادث ہوا، تو اس حادث کو بھی ازلی ہونا چاہیے. بھائی کون کہتا ہے کہ حادث ازلی ہو؟ کیسے ہو سکتا؟ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے تو ازلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ہیں مقتضی بھی ازلی ہوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ میں پیدا ہونے والے اس امر حادث کا مقتضی کوئی غیر واجب ذات ہے، خود ذات واجب الوجود نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ امر حادث پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ یہ محال ہے. اگر یہ امر حادث اللہ تعالیٰ کی مقتضی سے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہیں بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ امر حادث پیدا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جمع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کا محتاج، تو اللہ تعالیٰ اس غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے واجب الوجود مانا ہے. واجب الوجود کسی کی طرف محتاج نہیں ہو سکتا ہے. اگر محتاج ہو جائیں تو پھر وہ واجب الوجود نہیں رہتا بلکہ وہ ممکن الوجود ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ کے محل حوادث نہ ہونے کی تیسری دلیل، تین دلائل کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
محل حوادث نہیں ہے. ان میں سے آخری اور تیسری دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو محل حوادث کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ میں حلول ہونے والا وہ امر حادث کوئی صفت کمال ہے تو ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا اس سے خالی ہونا محال ہے. بھائی دیکھیں، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے اور اس پر جو صفات ہے جو اوامر حادث ہوتے ہیں. اب اس کے بارے میں ہمارا سوال ہے، جو امر جو چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر حادث ہوئی ہے وہ کوئی صفت کمال ہے یا کوئی بد صفت ہے، کوئی اچھی صفت ہے یا کمال کی صفت ہے، کوئی اچھی صفت ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر حادث ہونے والا وہ امر وہ ایک صفت کمال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ازلی ہے اور ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کا اس صفت کمال سے خالی ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام تر کمالات کا مجموعہ ہے، تمام تر کمالات کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کائنات میں کوئی کمال ایسے ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات سے مترشح نہ ہوتی ہو. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کے کمال سے خالی ہے ہی نہیں ہے. تو چیز جائے کہ ابھی جا کر کوئی صفت کمال اللہ تعالیٰ کے اوپر ایڈ ہو جائیں، اضافہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اوصاف کمال ازل سے ہی رکھتی ہیں، بس اس کا حدوث محال ہے. بس تمام جو ہے اوصاف کمال جو ازل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، تو اب جا کر کوئی صفت کمال اللہ تعالیٰ کے اوپر اضافہ ہو جائے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب جا کر کوئی صفت کمال حادث ہو جائیں یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ امر حادث کو صفت کمال نہیں مانتے، جو اللہ کے اوپر حادث ہو رہی ہے وہ کوئی صفت کمال نہیں ہے، وہ کوئی قبیح چیز ہے یا فلاں ہے، جب غیر ضروری چیز ہے یا ناپسندیدہ ہے، تو کہیں گے کہ تو کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسی صفت سے متصف ہونا محال ہے. دیکھیں، اگر حادث ہونے والے صفات کمال میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا روز اول سے ہی اس صفت سے خالی ہونا محال ہے. لیکن اگر وہ کوئی امر حادث کوئی صفت کمال نہیں، کوئی صفت رذیلہ ہے، تو اب بھی اور ازل سے اور اب تک اور تا ابد اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسی کسی یعنی بد صفت سے متصف ہونا محال ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز حادث نہیں ہو سکتی ہے. حادث ہونے والی چیز اگر کمال ہے تو وہ پہلے سے ہے، لہٰذا اب ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ حادث ہونے والی جو ہے وہ جو امر وہ اگر کوئی صفت کمال نہیں ہے تو پھر اب کیا قیامت تک اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ شامل نہیں ہو سکتی. لہٰذا محل حوادث قطعاً نہیں رہ سکتا. مختصر لفظوں میں اگر ہم خلاصہ کریں تو ان بیانات کا خلاصہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کی ذات پر امور حادث کا حلول منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس حکم میں مکاتب کلامیہ میں سے صرف کرامیہ نے اختلاف کیا ہے، باقی سب کا اتفاق ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ کو محل حوادث نہیں مانتے ہیں. محل حوادث ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تغیر و تبدل اور تاثیر پیدا کرنے پر داد کرتا ہے جو کہ واجب الوجود سے منافی ہے. اسی طرح اگر اس امر حادث کا مقتضی خود اللہ تعالیٰ ہے تو اس امر کو بھی ازلی ہونا چاہیے، لیکن اس امر حادث کا مقتضی اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے جو کہ محال ہے. بس اللہ تعالیٰ کا محل حادث ہونا محال ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.